عمران خان اگر باہر ہوتے جیل سے تو اصل فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا؟ مینڈیٹ چوری کے اوپر ہوتا، مہنگائی کے اوپر ہوتا، گندم بحران کے اوپر ہوتا، کسانوں کا جو احتجاج ہے اس کے اوپر ہوتا، اور سب سے امپورٹنٹ جس کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگ نہیں بول رہے یا اس کو اتنا ڈسکس نہیں کیا گیا، وہ امریکی محکمہ ڈپارٹمنٹ برائے ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے کہ پچھلے ایک سال میں کیا کیا کچھ ہوتا رہا۔ اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے، کوئی ڈسکشن نہیں ہے، کوئی اس طرح سے اگریسو بیانیہ نہیں ہے۔ مطلب پوری پی ٹی آئی مل کر بھی ایک خاص معاملے پر بیانیہ نہیں بنا پا رہی، اور سارا فوکس آ جا کر چونکہ ختم ہو جاتا ہے عمران خان کی رہائی کے معاملے پر، وہ بھی پورا فوکس اس پر نہیں ہے، سپلٹ ہو جاتے ہیں۔ کسی کو عہدہ چاہیے، کوئی اے پی سی کے پیچھے پھنسا ہوا ہے، کوئی ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھا رہا ہے، کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، کوئی کہتا ہے اس سے ہوں گے اس سے نہیں ہوں گے، کوئی کہتا ہے کہ مذاکرات ہوں گے ہی نہیں۔ تو یہ ساری باتوں میں الجھی ہوئی ہے پی ٹی آئی اس ٹائم۔ حامد رضا صاحب، آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ یہ سمجھتے رہے کہ جو ریزائن انہوں نے اسمبلیوں سے کیا تھا اس کا انہیں نقصان ہوا بعد میں، تو ایک بار پھر سے وہی سجیشن آپ کی طرف سے آ رہا ہے۔ یار میرا بھائی، جب وہ کیا تھا، سیاسی کارکن حالات کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرتا ہے میرا بھائی۔ جب ہم نے اس وقت ریزائن کیا تھا تو میں وہ بندہ تھا جو آن ریکارڈ ہے میڈیا کے اوپر، اور جس نے خان صاحب کے سامنے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمیں ریزائن نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ آپریشن عظیم چھ میں اڑائی گئی تھی، پنجاب اور کے پی کے میں ہمیں اپنی گورنمنٹ رکھنی چاہیے تھی ابھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان باہر تھا، وہ خود فرنٹ سے لیڈ کر رہا تھا۔ ابھی عمران خان جیل میں پڑا ہوا، ہم نے مجھے جو حلقے کے 1.5 لاکھ ووٹر نے ووٹ دیا وہ عمران خان کی رہائی کے لیے دیا، تو عمران خان کو واپس لے کے آنا ہے۔ اس حوالے سے اگر تو ہمیں کو عملی اقدامات نظر آتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، آئی ایم ہیپی کہ ہم پارٹ آف دس پارلیمنٹ، لیکن اگر عمران خان کو انہوں نے لمبا فکس کرنے کا پروگرام رکھا ہوا اندر تو پھر میرا بھائی میرا نہیں خیال کیا۔ تو آپ نے پارٹی سے بات کی ہے اس بارے میں کسی سے؟ کہ میں درخواست کروں گا ٹو کنسیڈر کہ وہ اس پوائنٹ آف ویو کو دیکھیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ میں جمہوری آدمی ہوں، میرا پوائنٹ آف ویو پارلیمانی پارٹی ریجیکٹ کرے گی تو میں اس کے ساتھ چلوں گا، میں اس کے فیصلوں کا پابند ہوں۔ تو یہ نہیں ہے کہ میری ذاتی رائے ہے تو وہ کسی پر امپوز ہو سکتی ہے، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ فائنل فیصلہ عمران خان کا ہی ہوگا، ان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کے جو وکیل ہیں انتظار پنجوتا، انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ عمران خان نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران صرف 14 تحائف ایسے رکھے ہیں جن کی قیمت ادا کرنا ضروری تھی، اور ان تحائف کی قیمت قانون کے مطابق ادا کی گئی۔ باقاعدہ ٹیکس کے گوشواروں میں اس کا ذکر کیا گیا، اور جو ٹیکس لاگو ہوتا تھا وہ بھی ادا ہوا، اور اس وقت مجموعی طور پر توشہ خانہ تحائف پر عمران خان کو 17 سال کی غیر قانونی سزا سنا دی گئی ہے، اس کے باوجود بھی کہ سب کچھ ڈکلیئر ہے۔ لیکن اس پر بھی تسلی نہیں ہوئی، تو پھر یہ تحائف جو ہیں ان کے معاملے پر ایک اور کیس جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب نواز شریف کا کیس، زرداری کا کیس، مطلب وہ تحائف جو ممنوع تھے، جو نہیں لیے جا سکتے تھے، وہ لے کے بھی وہ جناب بری و ذمہ ہے۔ نیب نے کہا ہے کہ ہمیں تو جناب بے شک ان کو بری کر دیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے قانون کے مطابق سارا کچھ کیا۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، دھڑا دھڑ ادھر کیسز سے ان کو مل رہا ہے ریلیف۔ حکومت کی طرف اگر آ جائیں تو جس حکومت نے نیب کو ختم کرنے کا منشور دیا تھا، اپنے منشور میں لکھا تھا کہ ہم آ کے نیب کو ختم کریں گے، وہی نیب آج عمران خان کو نوٹسز بھیج رہی ہے، یعنی موجودہ حکومت کے جو سب سے بڑے سیاسی مخالف ہیں ان کو نوٹسز بھیج رہے ہیں۔ تو اگر آج اقدام نہ کیا گیا، کل آپ روتے تھے، آج پی ٹی آئی والے مشکل میں ہیں، کل پھر آپ میں سے آدھے لوگ دوبارہ پھنسیں گے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ آج شاہد خاقان عباسی 5 سال کے بعد بری ہوئے ہیں نیب کے ریفرنس میں، کل عمران خان بھی ہو جائے گا، لیکن جو وقت شاہد خاقان عباسی نے برداشت کیا، جو وقت مفتاح اسماعیل نے برداشت کیا، 5 سال تک عدالتوں کی پیشیاں، میڈیا ٹرائل اور جو کچھ ہوا، اس کا حساب کون دے گا؟ جو پہلے غلطیاں ہو چکی ہیں اگر وہی دہرانی ہے اور اسی کو جواز بنا کے آپ نے اپنی سیاست کو آگے لے کے چلنا ہے تو کل پھر پھنس سکتے ہیں آپ۔ تو یہ وقت تو بدلتے ہم نے دیکھ لیا، یہ خام خیالی تھی کہ وقت نہیں بدلے گا، وقت تو بدلا۔ تو دیکھتے ہیں، پلاننگ ان کی بھی بہت بڑی تھی، پلاننگ آپ کی بھی بہت لمبی ہے، آگے چل کے پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے۔ تو جو صاحبزادہ حامد رضا بتا رہے ہیں، جو ان کو لگ رہا ہے عمران خان کے قریبی ساتھی ہیں، اس ٹائم ان سے ملاقاتیں رہی ہیں، ان کو بھی یہ کہیں نہ کہیں اسیسمنٹ ہو رہی ہے کہ شاید عمران خان کو لمبا جیل میں رکھنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، ان کو ادھر لگا کے بزی کر دیا پارلیمنٹ میں کہ جناب آپ بس پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی سارا کچھ ہونا ہے تو پھر ہم تیار ہیں سڑکوں پہ آنے کے لیے۔ مولانا فضل الرحمان کل کراچی سے اپنے پاور شو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا ان کے ترجمان نے ایک بیان جاری کیا
کیونکہ علی امین گنڈاپور نے آج بڑی سخت تقریر پھر کر دیا ان کے اگینسٹ اور کہا ہے کہ اگر مولانا اس عمر میں سچ بول کے آتے ہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کچھ سخت باتیں بھی کی ہیں، تلخ باتیں بھی کی ہیں۔ تو پھر مولانا کے ترجمان کا بھی بیان آیا، انہوں نے کہا کہ مولانا نے اسمبلی میں جو تقریر کی ہے اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی دوسرے درجے کی جو لیڈرشپ ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ اگر تو اسی طرح سے معاملات چل رہے ہیں پھر مشکل ہوگی، لیکن اگر پی ٹی آئی اب ہمارے تحفظات دور کرے اور بہت سارے معاملات کے اوپر کلیئرٹی لے کے دکھائے تو پھر ہم ان کے ساتھ چل سکتے ہیں، ہم کسی کا انتظار نہیں کریں گے، ہم نے آلریڈی اپنی موومنٹ جو ہے وہ شروع کر رکھی ہے۔ تو اگر میرا خیال ہے کسی موقع پہ آپ کو مشترکہ جدوجہد کرنی ہے یا مل کے آگے بڑھنا ہے یا آپ کا ایم ایک ہے، تو پھر یہ چھوٹی موٹی چیزیں اور بیان بازی سے میرا خیال ہے اگر گریز کیا جائے اور کسی ایک جگہ پہ بیٹھ کے معاملات کو یا ایک دوسرے کی جو کہ تحفظات ہیں ان کو دور کر دیا جائے تو میرا خیال ہے بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے جب آپ کا گول ایک ہے۔